باکس میں پوچھ لیجیے گا سب سے کس نے کیا یہ، اور ان 16 لوگوں کو بلانا چاہیے. ملک چھوڑ کے جانا پڑا، ایسی کیا وجہ ہوگی؟ کیوں؟ یہ سب کو پتہ ہے، دیز آر اوپن ٹروتھس. 2 مہینے سے عمران ریاض صاحب بھی غائب ہیں، ان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ان کے ساتھ بھی کہیں اللہ نہ کرے؟ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو. اور مجھے امید ہے کہ میرے بھائی 2-3 گھر ماہ سے واپس آ جائیں گے، اور میں ان کے اہل خانہ کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں. تو وہ بہت رنجیدہ ہیں اس چیز کو لے کے کہ 2 مہینے سے ان کے کیس کی بھی ہیئرنگ نہیں آئی. اور دوسرا وہ عمران ریاض کی سیفٹی اور جو ایک ویل بینگ کو لے کے بھی بہت زیادہ ورڈ ہیں. آپ اور ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں وہ کئی ماہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، عدالتوں میں جا رہی ہیں، پروٹیسٹ کر رہی ہیں، لیکن آپ کو حقوق نہیں مل سکا. آپ کو پاکستانی عدالتوں سے، پاکستانی ججوں سے کوئی امید ہے؟ کیا ان کی طرف سے کوئی آپ کو امید ہے؟ کیا وہ انصاف دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جب ہم ایک ریاست میں رہتے ہیں تو آف کورس اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اور اس سسٹم کے تحت صرف مجھے عدالتیں ہی جو ہیں وہ دے سکتی ہیں انصاف، اور کوئی نہیں دے سکتا. کسی سیاستدان سے آپ کو امید ہے پاکستان میں؟ نہیں، میرے اتنی وہ نہیں ہے، نہ میرے کوئی وہ بلاگس ہیں، نہ میرے کوئی فیوریٹس ہیں. تو میں کسی سے اس طرح کی کوئی امید نہیں رکھتی. میں ایز اے انڈیویجول کام کرنا پسند کرتی ہوں. لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں حکومت وقت کو، یا پھر آئندہ آنے والی جو جمہوری حکومت ہوتی ہے اس سے کوئی آپ کو امید ہو تو؟ الیکشن کروا دیں تاکہ اس ملک کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ کم ہو جائے، اور یہ ملک ترقی کی راہ پر چلا جائے. اور عوام سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوں تو اپنے ووٹ کا ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کریں کہ ان پہ کیسے لوگ جو ہیں وہ مسلط ہونے جا رہے ہیں. جی، ہم سب کے یہاں آنے کا یہ مقصد ہے کہ ارشد کے جو 5 قاتل ہیں کینیا میں، ان کو پروموشنز دے دی گئی ہیں، ان کو جاب پہ بھیج دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کر سکیں، اور آپ سب کے سامنے بھی یہ بات آ سکے کہ چاہے کینیا ہو یا پاکستان، ان کا اب تک کوئی قاتل گرفتار نہیں ہوا. شیم تو ہم یہاں سالیڈیرٹی کے لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ ارشد شریف کے لیے آواز اٹھا سکیں، تاکہ آئندہ کسی صحافی یا اس کی فیملی کے ساتھ اس طرح نہ ہو. ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا، ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا، ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا. بہت انفارچونیٹ صورتحال ہے جو سب یہ ہو رہا ہے کہ 10 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہم انصاف کے بغیر ہیں. اب میں کینیا میں جو ہے وہ پٹیشن فائل کرنے جا رہی ہوں، تو امید ہے کہ وہاں جو یہ 5 قاتل ہیں ان کو کڑی سزا ملے گی، اور وہاں پر جو ہے وہ کیس کا جو ہے آغاز ہونے والا ہے. اب میں دعوت خطاب دوں گا شکیل احمد صاحب کو، جو کہ صدر راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ ہیں، کہ ارشد شریف کے جو قاتلوں کو پروموشنیں دی گئی ان کے بارے میں اظہار خیال کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ سب لوگ اپنے اس شہید کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے، اس کے انصاف کے لیے آج آپ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے. اگر ہم اسی اتحاد، اسی یگانگت کا مظاہرہ کرتے رہے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ارشد شریف شہید کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. تو یہ مت سوچے کہ ہم اپنے شہید کا لہو جو ہے بھول جائیں گے. یہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ جس طرح باقی فائلیں دبا دی جاتی ہیں یا باقی خونوں کو بھلا دیا جاتا ہے، تو اس کو بھی بھلا دیا جائے گا. آپ کو اس طرح پتہ ہے پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ کیس لڑ رہی ہے. پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے ساتھ اس فورم کے اوپر بھی اس کیس کو لے کے ادھر بھی اس کیس کی پیروی کر رہی ہے. میری اس دن بھی میڈم جویریہ سے بات ہوئی تھی اور ہم نے ان کو شور کیا تھا، اور ہم نے رابطہ کیا تھا کینیا یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ کہ ان کی پٹیشن کے اندر کینیا یونین آف جرنلسٹ بھی ان کا ساتھ دے گی، اور تمام صحافتی کمیونٹی چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا چاہے وہ دنیا کے جس کونے کے اندر ہو، آئی ایف جے کے پلیٹ فارم کے اندر کے ساتھ وہ ارشد شریف شہید کی پوری فیملی کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس وقت تک کھڑی ہے جب تک ان کو انصاف نہیں مل جائے گا. اور دوسری جانب میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج یہ ہمارا مظاہرہ ٹوکن مظاہرہ ہے. اگر حکومت وقت اپنی خاموشی اسی طرح برقرار رکھتی ہے اور عدلیہ اس پر ہمیں انصاف نہیں دیتی، تو میں بتاتا چلوں کہ اگلا مظاہرہ، اگلا دھرنا ہمارا کینیا ایمبیسی کے باہر ہوگا. میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ اپیل کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ PFUJ ایپنک آپ کو کال دے گی تو ہم کینیا ایمبیسی کے باہر جائیں گے، اور اس وقت تک یہ ہمارا احتجاج
जारी रहेगा जब तक अरशद शरीफ शहीद को जो है वो इंसाफ नहीं मिल जाता।